محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم محرم الحرام کے بابرکت مہینے میں آپ کے ساتھ کچھ خاص روحانی اعمال شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس ملک یا کس شہر سے تعلق رکھتے ہیں، تاکہ میں آپ کے لیے خصوصی طور پر دعائیں کر سکوں۔ آپ کے نیک جذبات اور شرکت ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں بہت سی برکتیں اور خوشیاں لانے کا ذریعہ بن سکتی ہے، لہٰذا اس پیغام کو آخر تک غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کے اس مقدس اور بابرکت مہینے میں ہر وقت یہ تسبیح پڑھو۔ بے شک وضو ہو یا نہ ہو، یہ عمل اللہ کے فضل سے ہر بڑی مشکل کو حل کر دے گا اور گناہوں کو مٹا دے گا۔ ہمارا آج کا وظیفہ محرم الحرام کی فضیلت کے حوالے سے ایک بہت ہی پیاری تسبیح کا ہے، جس کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی یہ تسبیح پڑھے اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ تسبیح انسان کی زندگی سے پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور فیصلہ انسان کے حق میں کروا دیتی ہے، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے، اس کی ہر دعا ہر حاجت پوری ہونے لگتی ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور یہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت اور اذکار کی فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے محرم کے مبارک دنوں میں اس عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ محرم کے ان ایام میں اسے پڑھتا ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ تجھے سب دیا جائے گا۔ تو اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ محترم ناظرین اکرام، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے، اس کی ہر دعا اور ہر حاجت کو پورا کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے۔ محرم کا مہینہ ہمیں صبر، استقامت اور اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا درس دیتا ہے۔ جب اس حرمت والے مہینے میں کوئی بندہ دین اسلام اور قرآن مجید کا سہارا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام وہ طاقت دکھاتا ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون،
فتح اور آسانی پیدا ہوتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو محرم کے ان دنوں میں اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ایک عظیم تسبیح ہے جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو تو یہ تسبیح ہر بند دروازوں کو کھول دیتی ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے اور انسان کی ہر دعا اور ہر حاجت کو رب کے فضل سے پورا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو ہمت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ میں سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی بہترین زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح انسان کی سب سے بڑی پریشانی کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور گناہوں کو ایسے مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی تسبیح ہے جسے محرم کے مہینے میں روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور وہ کون سا عمل ہے کہ جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر اور کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک غیب سے اتنا رزق عطا فرماتا ہے جو انسان کی ضرورتوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور رزق میں بے پناہ برکت پیدا ہوتی ہے۔ ناظرین اکرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت، بلکہ ہر ایک آیت اور ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے خاص بندوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، اسے اتنا رزق ملتا ہے کہ وہ خوشحال ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کے اوپر برستی اللہ کی رحمت اور برکت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے، اور محرم کے مہینے میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے بار بار قرآن کریم میں اپنے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو، اور سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ تبارک و تعالی بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا گیا، پس اللہ کا یاد ہو، حلال اور پاک رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورہ مومنون میں فرمایا گیا کہ ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔
ناظرین اکرام، یہ تمام آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہے اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ شکر گزاری کرنا اللہ تبارک و تعالی کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہر حال میں چاہے سختی ہو یا آسانی اللہ کا شکر ادا کیا جائے، کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں کی پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی تجھے مال دیے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ ناظرین محترم، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز احسان مندی کی تصویر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمان اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ اسی لیے آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی و غمی، سختی اور آسانی اور ہر زبان و مقام میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے۔ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ جیسے غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور تھے، لیکن پھر بھی فرمایا کہ برابر ہو جاؤ یہاں تک کہ میں اپنے رب کی ثنا کروں۔ محرم الحرام کا مہینہ بھی ہمیں اسی صبر اور شکر کی یاد دلاتا ہے کہ بڑی سے بڑی قربانی اور مشکل میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا پھر میں اللہ تبارک و تعالی کا شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ محرم کا پورا مہینہ عبادت، تلاوت اور تسبیحات کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک سورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، اور پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہوں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے محرم کے مہینے میں روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا کی نعمتیں ایسے انسان پر مہربان ہو جاتی ہے اور ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا۔ اسے کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ جو ہر روز نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھتا ہے
کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی ہی بڑی رکاوٹ ہو، کتنی ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی کو متاثر کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت، اس کی عطا، رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ محرم کے مبارک دنوں میں ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہ ہو۔ یہ تسبیح ہر بڑی رکاوٹ کو دور کر دے گی اور گناہوں کو مٹا دے گی۔ اب عمل کا طریقہ غور سے سن لیں۔ محترم ناظرین، سب تک یہ بات پہنچا دیں کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو ہر مشکل کام کو آسان کر دے اور گناہوں کو مٹا دے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد ایک تسبیح آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی و رضامندی کے حصول اور آخرت کی آبادی وہ دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال اور اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں اور یہ کلمہ دنیا و آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے اور اسے جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ محرم کے اس بابرکت مہینے میں اس کلمے کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں ابدی راحت نصیب ہو اور جنت میں اعلیٰ درجات کا حصول ہو اور غیب سے ایسا رزق برسے جس میں بے پناہ برکت ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل کرنے کے بعد آپ اللہ تبارک و تعالی کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتے ہیں، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے۔ نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے۔ جب انسان خلوص دل سے مانگتا ہے تو اس کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہوتی ہے اور اسے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ ہمیں محرم الحرام کے اس مقدس مہینے میں بہترین عمل کرنے، شکر گزاری کی توفیق اور ایسا رزق عطا فرمائے جس میں برکت ہی برکت ہو، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالی کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔